جو مسلمان ہیں، عقیدہ درست تھا، لیکن دنیا میں گناہ کرتے رہے، نافرمانیاں کرتے رہے، تو اللہ چاہیں گے تو کچھ عرصے کے لیے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے تاکہ ان کی صفائی ستھرائی ہو جائے۔ لیکن جب ایک دفعہ ایک آدمی جنت میں چلا گیا تو جنت سے اس کو دوبارہ نہیں نکالا جائے گا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنتیوں سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائیں گے، اور وہ جو رضامندی ہوگی اور اس رضامندی کا جو پروانہ جنتیوں کو نصیب ہوگا، اس کے بعد رب العالمین کبھی ناراض نہیں ہوں گے، رب العالمین کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بطور تمہید کے چند باتیں ذکر کر رہا تھا کہ ایمان جیسی دولت جب آدمی کو نصیب ہو گئی تو انتہائی وہ سعادت مند آدمی ہے۔ اب اس کے بعد جتنی زیادہ اس کو زندگی ملے گی وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ مومن آدمی کی زندگی جتنی لمبی ہوتی جائے وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ مومن آدمی کے ہاتھ میں جتنا مال آ جائے وہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن جس کو ایمان کی صفت نصیب ہو گئی، اب وہ جتنے دن بھی جیے گا وہ ایمان کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق جیے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا، صدقہ و خیرات کرے گا، خلق خدا کو نفع پہنچائے گا، حقوق اللہ کو ادا کرے گا، حقوق العباد کو ادا کرے گا۔ اسی طرح مال جو اس کو ملا مومن آدمی کو، اور مال کے حقوق وہ جانتا ہے، حلال طریقے سے مال کمائے گا، پھر اس کے جو جائز مصارف ہے اس پہ اس کو خرچ کرے گا، تو جب تک یہ زندہ رہے گا یہ خیر کا گویا کہ اس کے ذریعے سے دروازہ نہیں، دروازے کھلے رہیں گے۔ اس مومن کے ذریعے سے خیر کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اللہ اس کو جتنی بھی زندگی عطا کرے گا یہ اتنی زیادہ نمازیں پڑھے گا۔ اس لیے تو فرمایا گیا کہ موت کی تمنا مت کرو، موت کی تمنا مت کرو۔ فرمایا کہ اگر تم اچھے ہوگے، نیک ہوگے، تو مزید اگر زندہ رہو گے تو مزید نیکیوں میں اضافہ ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ تم برے ہو پھر بھی موت کی تمنا مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مزید زندہ رہو گے تو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی، توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی۔ بلکہ فرمایا گیا کہ جب انتہائی آدمی آزمائشوں میں، فتنوں میں، دنیا کے حوادث میں اتنا گرفتار ہو جائے کہ اب وہ دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا اور وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تو پھر بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم موت کی تمنا کرو، بلکہ پھر بھی تم یہ دعا کرو کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ، احیینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، مجھے اس وقت تک زندہ رکھیے جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے اس وقت اٹھا لیجئے جب میرے حق میں موت بہتر ہو۔ پھر بھی یہی کہا گیا۔ انتہائی مجبوری کے عالم میں بھی اگر دعا کرنی بھی ہے تو پھر اس انداز سے کرو کہ اے اللہ اگر یہ زندگی میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے زندہ رکھیے، اور اگر میرے حق میں وفات بہتر ہے، اس دنیا سے اٹھ جانا بہتر ہے، تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لیجیے۔ کیونکہ جب آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو جو دنیا کی زندگی ہے جس کو ہم دارالعمل کہتے ہیں، عمل کا میدان،
یہ ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد پھر دارالعمل نہیں ہے، آخرت تو دارالجزا ہے، اور یہ جو بیچ کا حصہ ہے برزخ کا عالم برزخ، گویا کہ یوں سمجھیے کہ ویٹنگ روم ہے، اور اسی میں گویا کہ اندازہ ہو ہی جاتا ہے جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے وہ جنت، وہ قبر وہ جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اور اگر نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو مر گیا تو مرنے سے ہی اس کا آخرت کا سفر شروع ہو گیا، اور آخرت کی سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ آخرت کی سب سے پہلی منزل وہ قبر ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ ایک قیامت قیامت کبریٰ ہے، اور ایک قیامت قیامت صغریٰ ہے۔ قیامت کبریٰ تو وہی ہے جو قائم ہوگی، اولین و آخرین سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے، میدان محشر برپا ہوگا۔ اور ایک قیامت صغریٰ ہے، اور قیامت صغریٰ کیا ہے کہ جب یہ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کا انتقال ہو گیا تو گویا کہ اس کے حق میں قیامت برپا ہو گئی۔ بڑی قیامت تو جب آئے گی، لیکن اس کے حق میں قیامت کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ اس نے محنت کرنی تھی، جو کمانا تھا، اس نے اپنے جسم کو جو تھکانا تھا، اعمال صالحہ جو کرنے تھے، جو کھیتی باڑی آخرت کے لیے اس نے کرنی تھی، اس کا اختتام ہو گیا۔ موت کا فرشتہ آیا، اس کی روح قبض کی، اب وہ سارا وہ دارالعمل والا وہ سب کا سب معاملہ وہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت سے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے میں ایک ایک لمحے کو تول تول کر خرچ کرتے ہیں، اور ان لمحات کی وہ قدر کرتے ہیں، اور ایسے کام کر جاتے ہیں جو بطور صدقہ جاریہ کے قیامت تک دنیا میں جاری و ساری رہتی۔ اب یہ قبر میں ہے، لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے۔ ایک عالم ربانی ہے، قرآن پاک کا مفسر ہے، محدث ہے، اس نے زندگی کے ابتدائی لمحات علوم نبوت کے حاصل کرنے میں گزارے، اور وہ زندگی کے وہ حسین لمحات جس کو دنیا کے دوسرے لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی بہاروں میں ضائع کر دیتے ہیں، اس اللہ کے بندے نے اپنی جوانی کو، اور جوانی سے پہلے جب یہ معصوم تھا، ابھی تک اس کے اوپر شریعت کے احکامات کا بوجھ نہیں لادا گیا تھا، تب بھی یہ اسی لائن پہ لگا رہا اور محنت کرتا رہا۔ اس نے اپنے سینے میں قرآن کو یاد کیا، پھر بعد میں اس نے قرآن کے علوم کو، قرآن پاک کے انوارات کو، علوم نبوت کے انوارات کو اس نے اپنے سینے میں سمیٹا۔ یاد رکھیے، جتنا مشکل علم حاصل کرنا ہے اتنا کائنات میں کوئی اور چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پامال کرنا پڑتا ہے، اپنی ساری توانائیوں کو صرف کرنا پڑتا ہے، اپنی انانیت کو مٹانا پڑتا ہے، تکبر اور غرور کو خاک میں ملانا پڑتا ہے، عاجزی اور انکساری کو اختیار کرنا پڑتا ہے، گھر کے بہترین قسم کے کھانے، سالن اور گھر کا آرام، اس کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں۔ جو عالم بنتے ہیں ان کی زندگیاں تو ذرا جا کے دیکھو کہ کس طرح وہ زندگیاں گزارتے ہیں۔
اتنی آسانی سے ایک عالم تیار نہیں ہوتا، نہ اتنا مفت میں وہ تیار ہوتا ہے، سال ہا سال کی اس پر محنت ہوتی ہے، کئی راتیں وہ بیدار ہو کے اپنے قرآن و سنت کے مطالعے میں بسر کرتا ہے۔ اس کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ بھی رات کا 1 بج رہا ہے یا 2 بج رہے ہیں یا 4 بج رہے ہیں۔ اب ایک اللہ کا بندہ جس نے اپنی زندگی قرآن و سنت کے علوم کے لیے وقف کی، اور پھر اللہ نے اس کے لیے بعد میں ایک میدان اس کو عطا کیا، اور پھر اس نے اس علم کی زکوٰۃ بھی زندگی بھر ادا کی۔ اور علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ جو قرآن اس نے پڑھا تھا اس کا پیغام دنیا میں پھیلا رہا ہے مرتے دم تک، جو نبی کی حدیث پڑھی تھی وہ دنیا مرتے دم تک وہ احادیث وہ دنیا کے اندر پھیلا رہا ہے، دین کے مسائل وہ دنیا کو بتا رہا ہے جی، اور طلباء کو پڑھا رہا ہے، اس کے شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیل رہے ہیں، اور اس کا علم پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ قلم سے بھی وہ کبھی کیا کہتے ہیں کتابیں، علمی کتابیں لکھ رہے ہیں، کبھی فتاویٰ لکھ رہے ہیں، اور مرنے کے بعد وہ ساری چیزیں وہ صدیوں تک منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایک تو یہ شخص ہے کہ جب یہ دنیا سے جاتا ہے، اس لیے تو کہا گیا کہ موت العالم موت العالم، موت العالم موت العالم، کہ ایک عالم کی موت یہ جہان کی موت ہے۔ وہ اکیلے اس عالم کی موت نہیں ہوتی، وہ پورے جہان کی موت ہوتی، پورے جہان کی موت ہوتی ہے۔ عالم اکیلا قبر میں نہیں جاتا جی، وہ عالم جس نے دنیا کے اندر علم کی شمع جلائیں، اور علم کے یہ دروس اور یہ ساری چیزیں جگہ جگہ اس نے قائم کی، وہ اکیلا وہ دنیا سے نہیں جاتا۔ اب جب تک وہ قبر میں ہے، اس نے جن جن کو جی راہ حق پہ لگایا تھا وہ سارا اس کا صدقہ جاریہ۔ میں کبھی حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کی ذات کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ وہ اکیلا ایک آدمی اکیلا ایک آدمی۔ اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی تو ایک استاد تھا اور ایک شاگرد تھا۔ استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود۔ نعرے لگانے والے اور بہت ملیں گے آپ کو۔ ذرا آپ دارالعلوم دیوبند کا جب قیام ہوا اس وقت کی تاریخ تو پڑھیے، یہ دلی اور اس کے اطراف میں یہ کچھ درختوں کو، ان درختوں میں کوئی درخت پر ایسا خالی نہیں ملتا تھا کہ جہاں ایک عالم کی لاش نہ لٹکی ہوئی ہو۔ انگریز نے جی یہاں بدلہ کس سے لیا؟ علماء سے لیا۔ علماء کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، علماء حق کے ساتھ۔ اور بھی تو لوگ تھے نا، ان کو تو جاگیریں دے کے کیا۔ ہاں، بڑی بڑی جاگیریں آج آپ کے اس ملک میں، بڑے بڑے یہاں کوئی مخدوم بنا پھرتا ہے، کوئی کیا بنا پھرتا ہے، اور بڑی بڑی وہ سب اس دور کی ہیں جنہوں نے غداریاں کی تھیں۔ بہرحال ایک استاد ہے اور ایک شاگرد ہے، اور بعد میں نتیجہ کیا نکلا کہ وہی ایک شاگرد جس کو آج دنیا محمود الحسن کہتی ہے، صرف ان کے شاگردوں کے نام بھی آپ سنتے تو حیران ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی بندہ، اس کے یہ شاگرد، ان کے شاگردوں میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، ان کی کتابیں آپ دیکھیے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، اللہ جس کو جتنا کمال عطا کرتا ہے اس کے اتنے زیادہ حاسد پیدا ہوتے ہیں۔ کمال اور حاسد پیدا نہ ہو، اس کائنات میں سب سے زیادہ حسد اور بغض انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا۔ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیے، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جو نازیبا باتیں کفار کیا کرتے تھے، قرآن نے نقل کیا۔ کبھی نبی کو مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں، دیوانہ کہہ رہے ہیں، کبھی ساحر کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ، اب ان کا کام آپ دیکھیے، خود حضرت تھانوی کا پورا ایک سلسلہ ہے۔
پھر ان کے شاگردوں میں مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ صاحب، ان کے شاگردوں میں امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ، ان کا کام آپ دیکھیے۔ آج بر صغیر کی آزادی ایسے پلیٹ میں ہمیں نہیں دی گئی، آپ یہ سمجھیں کہ ایسے بس ایسے آسانی کے ساتھ جو ہے نا آرام سے دے دی گئی، اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی ہے۔ حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں امام العصر علامہ سید انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد الیاس دہلوی رحمہ اللہ، حضرت شیخ الہند کے شاگردوں میں حضرت مولانا سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ۔ کتنے نام ہیں، میں آپ کے سامنے اب ایک ایک کو آپ دیکھیے، وہ ہر میدان کا اللہ نے اس سے جی کتنا عظیم کام لیا، ایک ایک شاگرد سے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اب جو دنیا کے اندر مختلف قسم کے کام ہو رہے ہیں، مدارس کی رونق، جی خانقاہوں کی رونق، دعوت و تبلیغ کی رونق، تو کیا اس مرد مجاہد شیخ الہند کو اس کا ثواب نہیں مل رہا ہوگا؟ ایک ایک جہاں بھی ایک ایک نیکی کا کام کسی بھی مرکز میں ہو رہا ہوگا، اس اکیلے اس شیخ الہند کو اس کا ثواب مل رہا ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی دنیا کی زندگی جیتا ہی اس لیے ہے کہ اس کو پتہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہو نا، سیزن جب ہوتا ہے نا، سیزن میں جو دکاندار ہوتا ہے اس کو اپنے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا، وہ ٹفن کے اندر جو ہے ٹفن کے اندر کھانا بنا کے جاتا ہے، اوپر گاہک بھی کھڑے ہوئے اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور کھانا بھی لک پہ بھی وہیں ڈال رہا ہے، اور ادھر سے کیا کہتے ہیں پیمنٹ بھی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ بھائی لاکھوں کا کام کرتا ہے یہ، اس بیچارے کو اتنی توفیق نہیں ہے، ہم تو جیتے ہی اس لیے کہ کھائیں، ہم تو کماتے اس لیے کہ کھائیں، لیکن اس کو دیکھو، اس کا اتنا بڑا کام ہے، سب کچھ ہے، اور اتنے ملازم ہیں اس کے، سارا دھندا، ساری سہولیات، لیکن کھانا اس طرح کھا رہا ہے، کیونکہ وہ تاجر، وہ سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہی سیزن کا وقت ہے، اسی میں نے کمانا ہے، اور اسی میں کما لوں گا، اور پھر بعد میں آرام سے سال بھر کھاتا رہوں گا، سکون کے ساتھ کھاتا رہوں گا۔ اور ابھی سیزن کے دنوں میں اگر میں نے یہ کیا کہ کھانے کے لیے لنچ کے لیے وقفہ کیا اور چلا گیا، اور پھر کیا کہتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا؟ جی میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، میں صحیح طرح کما نہیں سکوں گا۔ تو یہ دنیاوی زندگی، یہ اعمال صالحہ کا سیزن ہے، صرف نیکیوں کا سیزن رمضان کا مہینہ نہیں ہے۔ مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ بعض لوگ بعض مخصوص دنوں کو عبادت کے لیے متعین کر دیتے ہیں کہ بس اس دن کے اندر ہم عبادت کریں گے، باقی پورا سال اللہ غفور الرحیم۔ یہ تو مذاق ہوا دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ۔ آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے، الحمدللہ۔ جتنے اب وعظ ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، اتنے پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کے ہاتھ میں اگر وہ جو چیز بھی سننا چاہے ان کے پاس ساری چیزیں۔ غرض یہ کہ معلومات کی کمی نہیں ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو معمولات کی ہے۔ بلکہ ہم میں سے بہت سے لوگ جیسے صبح اٹھتے ہیں نا اس وقت پروفیسر بنے ہوتے ہیں، ضرور بھی ضرور صبح کا پیغام اپنے دوستوں کے پاس بھیجنا ہے، اور اس وقت وہ ایسا پیغام بھیجتے ہیں اور یوں لگتا ہے گویا کہ غزالی اور رازی کی روح جو ہے بول رہی ہے، اور اس جیسا تو گویا کہ کیا کہتے ہیں دنیا کا اور کیا کہتے ہیں انسانیت کا درد رکھنے والا اور کوئی انسان ہے ہی نہیں، اور خود اس کے اپنے اعمال کے
فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی. فجر کے وقت کا معاملہ ہمارا اتنا غفلت کی نظر ہو چکا ہے، اللہ معاف فرمائے. پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، جن کو پتہ ہے، ہم سے زیادہ پتہ ہے، بولنے والے سے زیادہ ان کو پتہ ہے کہ فجر کی اہمیت کیا ہے، لیکن فجر میں سستی، غفلت ہے. اور فجر کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان ہو. شہر کے اندر اگر آپ گھومیں، اس کراچی کو جس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا ہے، آپ ذرا فجر کی اذانوں کے وقت ذرا کبھی سیر کیجئے گلیوں کا، ادھر ادھر آپ دیکھیں، بولیں گے قبرستان میں گھوم رہا ہوں، یہ کوئی شہر ہے؟ اور رات کے 12-1 بجے آپ جائیے ہائی وے کی طرف، ہاں، اور اسی طرح یہ جو آج کل کے جو یہ بنے ہوئے ہیں ریسٹورنٹ بنے ہوئے ہیں، شادی ہال ہیں، وہ تو خیر حکومت نے پابندی لگا دی، کچھ ہو گیا تو اس کا ایک وقت محدود ہو گیا، ورنہ آپ کھانے پینے کی جگہوں پہ آپ چلے جائیے، ایسا رش لگے گا، ایسا رش آپ کو محسوس ہوگا، آپ کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں یہ دن ہے رات ہے. رات کے 12 بجے آپ کو ایسا لگے گا گویا کہ دن ہے. لیکن وہ اللہ کے بندے، نیک بندے، صالح بندے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو نیکیاں کمانے کا سیزن ہے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ روشنیوں کا شہر ہے یا کس چیز کا شہر ہے. وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سکون سے گھر میں سو جاتے ہیں. اور ایسے اللہ کے بندے اس شہر میں بھی موجود ہیں کہ جو دیہات والی زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ سکون سے، اطمینان سے اپنے عشاء کے بعد کے معمولات پورے کیے اور جا کر سو گئے. اور اللہ ان کو توفیق دیتا ہے تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اللہ ان کو توفیق دیتا ہے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھتے ہیں. وصول کرنے والے وہ ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہیں. دنیا میں ہمیشہ اچھے وہ تھوڑے ہی رہے ہیں، زیادہ نہیں رہے. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ آپ اٹھائیے تو آپ دیکھیں گے کہ برے زیادہ تھے، ان کی تعداد زیادہ تھی، اور نبی کو ماننے والے لوگ تھوڑے تھے. لیکن ہمیشہ وہ تھوڑے ہی کامیاب ہوئے، سرخرو ہوئے، دنیا بھی ان کو نصیب ہوئی اور آخرت بھی ان کو نصیب ہوئی. خدا نہ خواستہ یہ دنیا کی زندگی کے چند لمحات ہم نے اللہ تعالیٰ کی غفلت میں بسر کر دیے، نمازیں ہماری چھوٹ گئیں، دیگر معاملات میں ہم سست پڑے رہے. موت کا فرشتہ تو اپنے وقت پہ آئے گا نا، اس کے بعد پھر زندگی کیسی ہو؟ وہاں تمنائیں کرتے رہیں گے کہ ایک موقع دے دیجئے، ایک دفعہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم نیک اعمال کریں گے، لیکن دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. یہ دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ قیمتی ہے. تو نیکیوں کا سیزن صرف رمضان نہیں ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے. کسی نے کہا ہے ہر شب قدر است، اگر قدر میں دانی، ہر رات شب قدر ہے اگر تو قدر جانتا ہے. ابھی اگر ہم نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ و بحمدہ، غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، فرمایا اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے کھجور کا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے، اور جنت میں ہمارے لیے درخت لگے، کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا درخت تو جنت میں لگ رہے ہیں، ہم باہر رہیں گے. لیکن قبر میں جانے کے بعد آپ 1000 دفعہ سبحان اللہ کہتے رہیں، 1000 دفعہ قرآن پاک کا ختم کرتے رہیں، لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا. جی مرنے کے بعد پھر وہ ثواب والی زندگی وہ ختم ہو جائے گی. شاعر مشرق اقبال مرحوم نے کیا کہا ہے؟ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہ وقت کی فریاد ہے. آج جو ہمارے پاس وقت ہے، جی ابھی تھوڑی دیر بعد یہ نہیں ہوگا، ماضی ہو جائے گا. ماضی کو آپ پکڑ نہیں سکتے. جو حال ہے جی بس وہ گزر رہا ہے، اور مستقبل کا کچھ پتہ نہیں. جو ہے نہ ہوگا، جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک حرف مہر مانا.
قریب تر ہے نمود جس کی اسی کا ہے مشتاق زمانہ، میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حوادث ٹپک رہے ہیں، میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ، نہ تھا اگر تو شریک محفل قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں اے شبانہ۔ امام راضی بھی یہاں آئے، امام غزالی بھی آئے، امام بخاری بھی آئے، یہی وقت ان کو ملا، یہی زندگی ملی، لیکن وہ کیا کچھ یہاں سے حاصل کر کے نہیں گئے، صدیاں گزر گئیں لیکن آج ان کی محبت ہمارے دل میں۔ انہی کی طرف تو اشارہ کرتے ہوئے اقبال نے کہا تھا نا، تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، اے اللہ تیری محفل بھی گئی چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں صبح کے نالے بھی گئے، دل تجھے دے بھی گئے اپنا صلہ لے بھی گئے، گئے عشاق وعدہ فردہ لے کر، اب چلے گئے وہ آگے بیٹھے بھی نہ تھے، چلے گئے۔ تو اب مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بڑے جو تھے انہوں نے زندگی کے ان اوقات کو غنیمت سمجھا، آج بھی اگر ہم اللہ سے مانگنا چاہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں۔ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ حضرت مولانا محمد یوسف دہلوی صاحب جو کہ تبلیغی جماعت کے امیر بھی تھے، مولانا الیاس صاحب کے بیٹے، ان سے ایک دفعہ کہا، وہ تھوڑا یعنی سخاوت میں، ہمارے بڑے جتنے بھی ہوتے ہیں بڑے سخی ہوتے ہیں خرچ کرنے میں، تو والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو ان سے کہا کہ ذرا احتیاط کیجیے، یعنی اس خرچ کرنے میں ذرا احتیاط کیجیے۔ تو حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ دینے والا تو نہیں بدلا نا، دینے والا نہیں بدلا، والد کو بھی کون دے رہا تھا؟ اللہ دے رہا تھا، اور مجھے بھی کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ تو آج بھی اللہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ نے ان سب کو سب کچھ دیا، امام راضی کو دینے والا بھی اللہ تھا، غزالی کو دینے والا بھی اللہ تھا، بخاری کو دینے والا بھی اللہ تھا، اور آج اگر ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو اللہ رب العالمین وہ نعمتیں، وہ سعادتیں، میں کبھی کبھی طلباء سے ایک بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نبوت کا دروازہ ختم ہو چکا ہے، نبی کوئی نہیں آئے گا، اللہ کے نبی خاتم الانبیاء ہیں، لیکن ولی بڑے سے بڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے، محدث بڑے سے بڑا بھی پیدا ہو سکتا ہے، راضی اور غزالی اور بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ ہمت کرو، اللہ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ سنتا بھی ہے اور دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔